بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک کی موجودہ صورتحال انتہائی بھیانک ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر معیشت کی تباہی ہو رہی ہے، اور ابھی تک موجودہ حکومت کی طرف سے کوئی ایسی شنوائی یا خبر نہیں آ رہی کہ ہمیں یہ امید پیدا ہو کہ کل کو اس ملک کی معاشی صورتحال بہتر ہوگی۔ بہت سارے چیلنجز یقیناً تھے، پاکستان کے لیے ہیں اور رہیں گے، لیکن انہی چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک وبائی مرض کرونا کی وجہ سے پاکستان کے اندر بہت زیادہ معاشی بدحالی ہوئی ہے، اور بہت سارے لوگوں کا کاروبار متاثر ہوا ہے۔ خاص طور پر ان لوگوں کا کاروبار متاثر ہوا ہے، ان لوگوں کا روزگار متاثر ہوا ہے جو روزانہ کی کماتے تھے اور روزانہ کھاتے تھے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کوئی منظم پروگرام، کوئی معاشی منصوبہ بندی ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ تو لہذا اگر ہم نے واقعاً پاکستان کو اوپر لے کے جانا اور تبدیلی لے کے آنی ہے، تو پھر تبدیلی تو آ گئی ہے، لیکن اگر اس کو مثبت تبدیلی میں چینج کرنا ہے، یہ گورنمنٹ نے بڑا خوبصورت سلوگن دیا تھا کہ جی ہم تبدیلی لے کے آئیں گے، اور اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہون مزہ آیا تبدیلی دا۔ تو دیکھیے محترم، بات یہ ہے کہ جب تک آپ ملک کی معیشت کو بہتر نہیں کر سکتے، اس کو بحرانوں سے نہیں نکالا جا سکتا۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جیسا آپ نے بھی ذکر کیا کہ مختلف ایشوز جو ہیں وہ مختلف مواقع پر سٹینڈ کر رہے ہیں۔ اب یہ ایشوز جو ہر روز ایک نیا ایشو سٹینڈ کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اور خود بہت سارے ایشوز میں حکومتی نمائندے، بلکہ اب تو حکومتی ایوان بھی شامل ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کے مقاصد کیا ہے؟ یہ ایسے کیوں کیا جاتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے، حکومتوں کا ایک طریقہ کار رہا ہے کہ جب وہ کسی مشکل میں پھنستی ہیں، جب ان کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، عوام کو جواب دہی نہیں کر سکتی، جب ان کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہوتا کہ یہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے، جب ان کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہوتا کہ کرپشن کیوں بڑھ رہی ہے، جب ان کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہوتا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب کیوں ہو رہی ہے، یا دیگر ایسے سوال جن کا تعلق عوامی مسائل سے ہوتا ہے، جب حکومتیں ان مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہو جاتی ہیں اور لاجواب ہو جاتی ہیں، تو پھر ڈائیورشنز سوچتی ہیں، ڈائیورشنز لگاتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے سٹینٹ بنائے جا رہے ہیں، جتنے ایشوز بنائے جا رہے ہیں، یہ ساری کی ساری حکومت کی نااہلی اور اس نااہلی کو چھپانے کے لیے ڈائیورشنز ہیں۔ آپ تحفظ بنیاد اسلام بل کی بات کرتے ہیں، دیکھیں کچھ چیزیں مسلمہ ہیں جن کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، جن کے لیے اگر آپ قانون بنا بھی لیں گے تو مؤثر نہیں ہوگا۔ ایسی چیزیں جن کا مسلمانوں کے جذبات سے تعلق ہے، ان چیزوں کو بار بار چھیڑنا یقیناً ایک شرارت اور ڈائیورشن کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب جو یہ بل پیش کیا گیا ہے، میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، بہت باتیں ہو گئی ہیں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ ایک نان ایشو تھا۔
1400 سال سے تاریخ چلتی آ رہی ہے، کبھی مسلمانوں کے درمیان اس قسم کی بحث نہیں ہوئی۔ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے اس وقت، اس کو بگاڑنے میں دیگر ممالک، خاص طور پہ انڈیا کی جو خفیہ ایجنسیز ہیں یا ان کے جو ادارے ہیں جن کے ہمارے پاس زندہ ثبوت موجود ہیں، وہ مداخلت نہیں کرتی۔ یقیناً یہ وہی لوگ جن کے بڑوں نے کل پاکستان کے اندر قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا تھا، گلی گلی، محلہ محلہ، گھر گھر خون گرایا تھا، آج ان کے پیروکار پھر سے وہی کوشش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں ہماری یہ نادان حکومت جو ہے وہ ان کے لیے موزوں ترین حکومت بن گئی۔ افسوس ہے سپیکر پنجاب اسمبلی جناب چودھری پرویز الہی صاحب پر، جن کی ہم نے ہمیشہ عزت و احترام کیا اور ایک منجے ہوئے سیاستدان کا تاثر عوامی سطح پر تھا ان کے لیے، لیکن اس حرکت سے انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی کو کھو دیا۔ انہیں متعصبانہ بل کو پیش کر کے ایک جرم کیا ہے، اور یقیناً یہ بل آئین پاکستان سے متصادم ہے اور کسی کے حقوق کو غصب کرنے کے لیے یقیناً کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا۔ بہرحال یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن ابھی ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ اس چیز کو اس طرح سے ختم کر دیا جائے کہ دوبارہ یہ کبھی بھی موضوع بحث نہ بنے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو یقین کیجئے یہ ایک ایسی حساس بحث ہے، یہ ایک ایسا حساس موضوع ہے، لہذا ہم پاکستان کے مقتدر اداروں، سیکورٹی ایجنسیز، پاکستان فوج اور دیگر ذمہ داران سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس قانونی سازش کے خلاف بھرپور اقدامات کیے جائیں اور ان دہشت گرد اور دہشت گردوں کے سرپرستوں کے اوپر کڑی نگرانی کی جائے تاکہ ان کو آئندہ اس قسم کی کوئی جسارت کرنے کی جرت نہ ہو۔ جی دیکھیے، یقیناً دیکھیں، قربانی جو ہے یہ ہمارا ایک شرعی معاملہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سنت ابراہیمی ہے اور مسلمانوں نے اس کو ادا کرنا ہے، اور اسی طرح مساجد کے اندر، امام بارگاہوں کے اندر، پارکس کے اندر جو ہے وہ نماز عیدین، عید بھی پڑھی جانی ہے۔ یقیناً یہ تو وہ ایک کوئی ایسا، اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو ہونا ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے ہمیں SOPs کو مد نظر رکھنا ہے۔ کرونا ایک حقیقت ہے، یقیناً ہم اس کو دیکھ چکے ہیں، ہم اس کی تباہ کاریاں بھی دیکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ تو یقیناً عید الاضحیٰ کے حوالے سے میں تمام مسلمانوں سے، پاکستان سے اپیل کروں گا کہ جو SOPs حکومت پاکستان کی طرف سے بنائے گئے ہیں ان کے اوپر مکمل طور پر عمل درآمد کیا جائے، اور اجتماعی قربانی کی طرف زیادہ متوجہ کیا گیا ہے، اگر ممکن ہو تو اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ اسی طرح جو حکومت نے کوشش کی ہے کہ جو منڈیاں ہیں وہ شہر سے باہر لگائی گئی ہیں، تو یہ ایک ایسا اقدام ہے ظاہر ہے اس سے، لیکن ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ پوری فیملی جو ہے وہ جانور خریدنے جا رہی ہے، جو کہ نامناسب ہے۔ گھر کے ایک دو فرد جائیں اور اپنی پسند کا جو جانور ہے وہ لے آئیں، خریدیں اور اس کو قربان کریں، تو اللہ تعالیٰ خداوند متعال آپ کی قربانی کو قبول فرمائے گا۔
اصل میں ایسے معاملات میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ہر چیز میں مشکوک ہو گئے، ہم حکومتی کردار کو ہر معاملے میں مشکوک سمجھتے ہیں، اور یہ ایک قسم کی عوامی رائے نہیں ہے، یہ عوام کا عدم اعتماد ہے حکومت کے اوپر، اور یہ حکومت کے اپنے رویوں کی وجہ سے ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کے پاس کوئی ایسا سسٹم یا ایسا نظام نہیں ہے، باوجود اس کے کہ انہوں نے 50 سے زیادہ سپوکس مین جو ہیں وہ اپنے رکھے ہوئے ہیں، کہ لوگوں تک اپنا میسج پہنچا سکیں، لوگوں کو اعتماد میں لے سکیں، جو یہ کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے کوئی پہلے سے پری پلان نہیں کیا جاتا، اس کی گراؤنڈ نہیں ڈیولپ کی اور اس کے جو جزیات ہیں وہ عوامی سطح پر نہیں آتے۔ جب آپ لوگوں کو پوری پلاننگ نہیں دیتے ہیں تو لوگ اس میں کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، جس کا الٹیمیٹلی نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کا بھی ایک فرمان ہے کہ لوگ جس چیز کے بارے میں نہیں جانتے اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، تو اس فرمان سے ہمیں رہنمائی لینی چاہیے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت یہ سمجھتی ہے، جو ہمارا اس حکومت کا جو رویہ اور جو طریقہ کار ہے، مثلاً وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کر دیا، بس یہ کافی ہے، اب عوام کو اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ دیکھیے، عوام کے مسائل عوامی نمائندوں نے حل کرنے ہوتے ہیں۔ پچھلی حکومتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو عوامی مسائل ہوتے تھے، جیسے تاجران کے مسائل ہیں یا مذہبی مسائل ہیں یا دیگر مسائل شہر کے اندر ہوتے تھے، تو اس وقت کے جو عوامی نمائندے ہوتے تھے، جس میں ایم پی ایز اور ایم این ایز وغیرہ میں میرا مطلب وہ عوامی نمائندے جو ہوتے تھے، وہ ضلعی انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کے، صوبائی انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کے، مرکزی انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کے ان معاملات کو حل کرواتے تھے۔ لیکن اس دور حکومت میں ہمیں اس چیز کا فقدان نظر آ رہا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے یہ تو ظاہر ہے ایوان اور حکومت اور اس کے نمائندے بہتر جانتے ہیں، لیکن یہاں پہ جب بھی کوئی معاملہ خراب ہوتا ہے تو ہمیں کوئی ایم پی ایم این اے اس میں متحرک نظر نہیں آتا، وہ عوامی نمائندگی کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو اگر یہ لوگ متحرک ہوں، عوام کے اندر آئیں، عوام سے بات کریں، عوام کو اپنا پورا پلان دیں، تو یقیناً یہ جو مسائل ہیں ان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ تو بیسیکلی بنیادی طور پر اس وقت عوامی نمائندوں اور ضلعی حکومتوں یا حکومتوں کے درمیان بہتر کوارڈینیشن کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ بہتر کوارڈینیشن ڈیولپ نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ مسائل جو ہیں اس میں کنفیوژن رہے گی۔ اب اسی طرح جیسے آپ نے کہا کہ لوگوں نے ابھی سے یہ شور شروع کر دیا کہ ابھی یہ لاک ڈاؤن ہو گیا تو محرم الحرام میں بھی لاک ڈاؤن ہو جائے گا۔ برادر محترم، دیکھیے، محرم ایک الگ چیز ہے اور جو ابھی لاک ڈاؤن ہوا اس کا تناظر الگ ہے۔ ابھی لاک ڈاؤن گورنمنٹ کو اس لیے کرنا پڑا کہ پچھلی عید کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایس او پیز کو پامال کیا گیا، ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ عید کے فوراً بعد ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ انفیکٹڈ ہو گئی، اور کرونا وائرس سے اموات کی شرح بھی بڑھ گئی اور مریضوں کی شرح بھی خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ تو لہذا میرا نہیں خیال کہ اگر ابھی لاک ڈاؤن کر دیا گیا، اگرچہ کہ اس لاک ڈاؤن کو کرنے سے پہلے حکومت کو عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، اور تاجروں کو، دکانداروں کو، کاروباری لوگوں کو، سب لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، اور ان کو اعتماد میں لے کر یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا غیر ذمہ دار تاجر یا کوئی پاکستانی شہری ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ بھائی آپ کا فائدہ اس کام میں ہے، اور وہ کہے میں نے یہ نہیں کرنا۔ یقیناً یہ ایک قومی فائدہ ہے اور ایک ملی فائدہ ہے، اور اس کے اندر اگر ہم اس 9-10 دن کی قربانی سے کرونا کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ کوئی بڑی قربانی نہیں ہے۔ یہ قوم تو بہت بڑی بڑی قربانیاں دینے کی عادی ہے۔ میں لاک ڈاؤن کے حق میں ہوں، لیکن طریقہ کار کا مخالف ہوں۔
کہ طریقہ کار جو گورنمنٹ نے اپنایا ہے وہ مناسب نہیں ہے. اس سے پہلے اس کی گراؤنڈ بنانی چاہیے تھی، عوامی نمائندوں کو باہر نکلنا چاہیے تھا، لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا اور ان کو بتانا چاہیے تھا کہ بھائی یہ معاملات ہونے ہیں، تو آپ اس طرح تیاری کر لیں کہ یہ 9-10 دن کا لاک ڈاؤن جو ہے وہ لگنا ہے. تو یقیناً یہ خوبصورت عمل ہو جاتا. آج جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے تاجر برادری مظاہرے کر رہی ہے، ادھر سے انتظامیہ جو ہے وہ اپنے وسائل استعمال کر رہی ہے، لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور یہ چیزیں اگر اس کو اچھے انداز میں بیان کیا جاتا، اچھے انداز میں اس کو لے کے آتے، تو یقیناً ریاست کی ایک طاقت تو ہے، لیکن صرف طاقت سے ریاست نہیں چلائی جا سکتی. اس میں عوامی سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے. جب تک آپ اپنی عوام کو مطمئن نہیں کریں گے، اور میں اپنے اس بات کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے کہ مذاکرات کے جو عنوانات ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے، مذاکرات کی ٹیبل جو ہے وہ اٹھائی جا رہی ہے، یہ نامناسب ہے. اگر ریاست یہ سمجھتی ہے کہ وہ ڈنڈے سے سارا نظام چلا لے گی تو یہ اس کی بھول ہے، ایسا نہیں ہوتا، نہ کبھی ہوا ہے. تو لہذا دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ افہام تفہیم کا جو راستہ وہ اپنایا جائے. اگر تاجران کوئی کس قسم کی غلطی کر رہے ہیں تو ان کو ان کی غلطی کا احساس دلایا جائے. اور ایک چیز کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے نفسیاتی طور پر، اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنا تو آپ کے اندر ایک کھلبلی مچ جاتی ہے، آپ گھر میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتے، آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں. نفسیاتی طور پر یہ ایک مسئلہ. اور یہ جو جنوری فروری سے کرونا کا ایشو چل رہا ہے اور جس سے تاجران ظاہر ہے بے حد متاثر ہوئے ہیں، ان کے کاروبار متاثر ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے وہ بھی ایک فرسٹریشن کا شکار ہیں. اسی طرح عوامی سطح پر ایک فرسٹریشن ہے. اب اس فرسٹریشن کو نکالنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم ڈنڈا اٹھائیں اور ان کو مارنا شروع کر دیں. نہیں، پاکستان کے شہری ہیں، معزز شہری ہیں، ان کی عزت اور تکریم کا خیال رکھا جائے اور ڈنڈے کی بجائے ان کو سمجھایا جائے. اور یہ وہ قوم ہے کہ جب اس سے کوئی کسی ملک کے لیے کسی نے بھی کوئی بھی قربانی مانگی ہے تو اس نے دی ہے. یہ وہ قوم نہیں ہے کہ جو ملک دشمن ہے یا ملک مخالفت میں جاتی ہے یا جس کو عوامی فوائد کا پتہ نہیں ہے. یقیناً ہے، لیکن اس طرف متعلقین کو، متوجہ اداروں کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. حکومت کو چاہیے کہ اپنا پروپیگنڈا جو ہے اس کو تیز کرے اور اپنی جو پالیسیز ہیں اس کو مکمل واضح کر کے بیان کرے، لوگوں تک پہنچائے. اور اس وقت اپوزیشن سے بھی یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ اپوزیشن کا حق ہے، اپوزیشن کرنی چاہیے، لیکن اس فرسٹریٹڈ ماحول میں جب کہ لوگ کنفیوز اور پریشان ہیں اور ان کے لیے روٹی کمانا اور روٹی کھانا انتہائی مشکل ہو چکا ہے، تو اپوزیشن بھی تحمل کا مظاہرہ کرے. سیاسی سکورنگ کے لیے ان غریب مظلوم لوگوں کا استعمال نہ کرے، ان کے جذبات کو ابھار کر ان سے فائد حاصل نہ کرے، بلکہ اس وقت حکومت اور اپوزیشن اور ساری پاکستان عوام اور اس کے سارے اداروں کو مل کے ایک پیج پہ آ کے پاکستان کو اس شدید ترین بحران سے نکالنا ہے. اسی میں ہماری بچت ہے، اسی میں ہماری نجات ہے. اور اگر ہم یہ نہ کر پائے تو یقیناً ہم نے اپنے ہی گھر کا نقصان کرنا. دیکھیے، جب آپ کسی کی بنیاد میں جائیں گے اور اس کو ہلائیں گے، ایک بندہ جس شاخ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، جب آپ اس شاخ کو ہی کاٹنا چاہیں گے تو پھر ظاہر ہے اس کے لیے ریزسٹنس تو ہوگی، اس کا رد عمل تو آئے گا. مجلس وحدت مسلمین نے ہمیشہ وحدت کی بات کی ہے. ہم وحدت کے قائل ہیں اور ہم اس کے لیے قربانیاں دے چکے ہیں. اور الحمدللہ پاکستان کے اندر جو اس وقت شیعہ سنی مسالک کے درمیان
ایک محبت کی فضا ہے، اس میں مجلس وحدت مسلمین پاکستان کا ایک بنیادی کردار ہے۔ مجلس وحدت مسلمین نے اس حقیقت کو بالکل تسلیم کیا ہے اور اس کی قائل ہے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہے۔ ہمارے تمام مسالک کے دوستوں سے روابط ہیں، ہم ان کی غمیوں خوشیوں میں شریک ہیں، وہ ہماری غمیوں خوشیوں میں شریک ہیں۔ اس قسم کا کوئی تاثر یا تعصب یا فرقہ وارانہ سوچ ملک کے اندر اس وقت موجود نہیں ہے، اور شاید اسی وجہ سے جو تکفیری گروہ ہیں اور جو دہشت گرد جو ملک کو ہمیشہ سے نقصان پہنچاتے رہے ہیں اور کل کو بھی ان سے کوئی فائدے کی توقع نہیں ہے، انہوں نے مایوسی کے عالم میں آ کے اس قسم کے اقدامات شروع کر دیے کہ جن سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ مجلس وحدت مسلمین ایک بیدار جماعت ہے۔ مجلس وحدت مسلمین نے ہمیشہ ویژن کو سامنے رکھ کے کام کیا ہے۔ مجلس وحدت مسلمین نے عقل کو آگے رکھا ہے اور جذبات کو ہمیشہ پیچھے رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر ملت تشیع کی ایک بڑی نمائندہ جماعت ہے۔ مجلس وحدت مسلمین کا یہ سلوگن ہے، یہ نعرہ ہے کہ ہم ہر مظلوم کے ساتھ ہیں اور ہر ظالم کے خلاف ہیں، بلا تخصیص کہ اس کا مذہب، اس کا فرقہ، اس کا مسلک کون سا ہے۔ ہم ہر ظالم کے مخالف ہیں اور ہر مظلوم کے حامی ہیں۔ ہم پاکستان کے اندر مظلوموں کی آواز ہیں، اور جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ ظلم ہوا ہے، سب سے پہلے مجلس وحدت مسلمین پاکستان نے آواز اٹھائی ہے۔ آج الحمدللہ مجلس وحدت مسلمین ایک سیاسی کردار بھی پاکستان کے اندر ادا کر رہی ہے، اور ایک مثبت سیاست جو دغے اور فریب پر نہیں، جو احکام الہی پر مشتمل ہے، اور احکام الہی کو اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی راہ پر چلتے ہوئے ہم سیاست کریں گے۔ ہم موجودہ پاکستان کے سیاسی نظام کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ پاکستانی عوام کو یہ بات باور کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ اصل سیاسی نظام جو ہے وہ وہی ہے جو للہی ہے۔ سیاست ایک خدمت ہے جو خدا کے لیے ہے، جو ائمہ معصومین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہے، اور یقیناً اسی نظام سیاست میں ہماری نجات ہے۔ اور اس نظام سیاست میں جس میں دغا، فراڈ، فریب، جھوٹ اور پیسے کا بے دریغ استعمال، اور دونس اور داندلی، ڈنڈا اور سوٹا، اثر رسوخ اور پریشر، یہ ساری چیزیں جو ہیں جن سے میرٹ کی دجیاں اڑائی جاتی ہیں، یہ نظام جب تک نہیں بدلے گا پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ لہذا ہماری جدوجہد جو ہے، ہماری جو سیاسی کوشش ہے، وہ اقتدار کے لیے نہیں ہے، ہم خدمت کے لیے نکلے ہیں۔ ہم لوگوں کو شعوری طور پر اس سطح پہ لانا چاہتے ہیں کہ وہ اس نظام کی طرف آئیں جو خدا کا نظام ہے، جو ہمیں دین اسلام نے، شریعت محمدیہ نے دیا ہے، اور اس نظام پر آ کے یقیناً ہر ایک کے لیے راحت ہوگی، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ یہاں پر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ایک دفعہ اقوام متحدہ نے حکومتوں کے بارے میں ایک بہت سارے لوگوں کا جو اچھے اسکالرز تھے مختلف ملکوں سے بلا کے ایک ریسرچ کا اہتمام کیا، اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ مزیداری کی بات یہ ہے کہ
اس رپورٹ میں اقوام متحدہ کی اب بھی وہ رپورٹس پڑی ہوئی ہیں اور ابھی ڈیٹ مجھے اس کی یاد نہیں ہے، وہ بھی بتائی جا سکتی ہیں۔ جو ان ماہرین نے جو اپنی رپورٹ ترتیب دی، اس میں انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ کہ مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کی 4.5 سال کی جو حکومت ہے وہ دنیا کی بہترین حکومت ہے۔ اور وہ بہترین حکومت کیوں ہے، اس کی انہوں نے 2 وجوہات بھی لکھی ہوئی ہیں ساتھ۔ نمبر 1 کہ اس 4.5 سال کی حکومت میں، اس سلطنت میں کوئی فرد رات کو بھوکا نہیں سویا، اور دوسری یہ بات اس میں لکھی ہوئی ہے کہ اس 4.5 سال کی حکومت میں کسی نے جرم نہیں کیا، کسی نے چوری نہیں کی۔ دیکھیے ان دونوں چیزوں کو اگر آپ فالو کر لیں، یعنی اگر آپ ہر بندے کے کھانے کا بندوبست کر لیں اور اس کی روٹی کا اسے مہیا کر دیں تو یقیناً وہ چوری نہیں کرے گا۔ تو یہ وہ رہنما اصول ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اسلاف نے ہمیں دی ہیں۔ ضرورت اس وقت اس چیز کی ہے کہ ہم جرت مندی کا مظاہرہ کریں اور ان چیزوں پر عمل کریں۔ انشاءاللہ پاکستان رہنے کے لیے بنا ہے۔ پاکستان کے دشمن جتنے بھی ہوں، اندرونی یا بیرونی، یقیناً ان کا مقدر ہمیشہ سے شکست ہے اور شکست رہے گا، اور پاکستان سلامت ہے اور سلامت رہے گا انشاءاللہ۔ 4 سال کی حکومت میں کسی نے جرم نہیں کیا، کسی نے چوری نہیں کی۔ دیکھیے ان دونوں چیزوں کو اگر آپ فالو کر لیں، یعنی اگر آپ ہر بندے کے کھانے کا بندوبست کر لیں اور اس کی روٹی کا اسے مہیا کر دیں تو یقیناً وہ چوری نہیں کرے گا۔ تو یہ وہ رہنما اصول ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اسلاف نے ہمیں دی ہیں۔ ضرورت اس وقت اس چیز کی ہے کہ ہم جرت مندی کا مظاہرہ کریں اور ان چیزوں پر عمل کریں۔ انشاءاللہ پاکستان رہنے کے لیے بنا ہے۔ پاکستان کے دشمن جتنے بھی ہوں، اندرونی یا بیرونی، یقیناً ان کا مقدر ہمیشہ سے شکست ہے اور شکست رہے گا، اور پاکستان سلامت ہے اور سلامت رہے گا انشاءاللہ۔ اور اس کی روٹی کا اسے مہیا کر دیں تو یقیناً وہ چوری نہیں کرے گا۔ تو یہ وہ رہنما اصول ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اسلاف نے ہمیں دی ہیں۔ ضرورت اس وقت اس چیز کی ہے کہ ہم جرت مندی کا مظاہرہ کریں اور ان چیزوں پر عمل کریں۔ انشاءاللہ پاکستان رہنے کے لیے بنا ہے۔ پاکستان کے دشمن جتنے بھی ہوں، اندرونی یا بیرونی، یقیناً ان کا مقدر ہمیشہ سے شکست ہے اور شکست رہے گا، اور پاکستان سلامت ہے اور سلامت رہے گا انشاءاللہ۔